السلام علیکم 10th کلاس، کیا حال ہے بیٹا؟ آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نے بیٹا نیکسٹ چیپٹر سٹارٹ کرنا ہے۔ ہمارا چیپٹر نمبر 8 کمپلیٹ ہو گیا تھا۔ آج ہم چیپٹر نمبر 9 سٹارٹ کریں گے، رہنمائی اور مشاورت۔ چیپٹر کا نام ہے رہنمائی اور مشاورت۔ رہنمائی کہتے ہیں گائیڈنس کرنا، ٹھیک ہے، کسی کو گائیڈ کرنا، اور مشاورت ہوتا ہے کونسلنگ کرنا، ٹھیک ہے، گائیڈنس اینڈ کونسلنگ۔ تو آج ہم نے اس چیپٹر میں پڑھنا ہے کہ کس طرح سے رہنمائی اور مشاورت کی ضرورت ہر انسان کو کبھی نہ کبھی پیش آتی ہے۔ پیج نمبر بیٹا 61 اوپن کریں۔ پیج نمبر 61 ہے اور چیپٹر نمبر 9 ہے، گائیڈنس اینڈ کونسلنگ۔ زندگی میں شاید ہی کوئی ایسا آدمی ہو کہ جسے کوئی مشکل پیش نہ آئی ہو اور اسے کسی سے مشورہ کرنے اور رہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت نہ پڑی ہو۔ یعنی کہ ایسا کوئی بھی انسان نہیں ہوتا ہے کہ جس کو زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر رہنمائی یا پھر کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت پیش نہ آئی ہو۔ روزمرہ پیش آنے والے مسائل تو فرد بآسانی حل کر لیتے ہیں اور اپنی ذاتی کوششوں اور کاوشوں سے ہی حل کر لیتے ہیں، انہیں کسی کی مدد لینے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ ان مسائل و مشکلات کو وہ اپنے کسی عزیز دوست یا ساتھی سے مشورہ کر کے حاصل کر لیتا ہے۔ تاہم کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی کسی ایسے مسئلے سے کسی نہ کسی کو سابقہ پڑتا ہے، واسطہ پڑتا ہے کہ وہ جو کسی سطحی مشورہ یا ہدایت و رہنمائی حل نہ کر سکتا ہو، یعنی کہ وہ کسی کے مشورے کے بغیر وہ رہنمائی حاصل نہ کر سکتا ہو، اس مسئلے کو حل نہ کر سکتا ہو۔ صرف مسائل یا مشکلات ہی میں مشاورت اور رہنمائی کی ضرورت نہیں ہوتی، بعض صورتوں میں کوئی مضمون منتخب کرنے یا کسی پیشے کے اختیار کرنے یا کسی نفسیاتی الجھن کو سلجھانے کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یعنی کہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو ہے صرف مشکلات اور مسائل میں ہی کوئی مسئلہ پیش آ گیا، کسی مشکل میں گرفتار ہو گئے تو ہی ہمیں رہنمائی کی ضرورت پیش آئے گی، بلکہ یہ جو ہے کسی مضمون کا انتخاب کرنے میں بھی کوئی مشکل پیش آ سکتی ہے۔ جیسے ایک طالب علم کو لے لیں کہ اس نے اگر کسی مضمون کا انتخاب کرنا ہے 9 کلاس میں، جیسے آپ لوگوں کے سبجیکٹ چینج ہوتے ہیں تو اس میں جو ہے آپ کر سکتے ہیں کہ آپ آرٹس رکھنا چاہتے ہیں، سائنس رکھنا چاہتے ہیں، اب سائنس میں بھی پھر سائنس کی فیلڈ میں بھی آگے آ جاتی ہیں اس کی جو ہے، یعنی کہ آپ نے کمپیوٹر سائنس پڑھنی ہے یا بایو سائنس پڑھنی، کس طرح سے آپ نے کون کون سے سبجیکٹ چوز کرنے ہیں، کس میں زیادہ آپ کی دلچسپی ہے، انٹرسٹڈ کس میں ہیں آپ۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہاں پر بھی کسی سے مشورے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، کسی کی رہنمائی کی ضرورت پڑ سکتی ہے کہ آپ کو کوئی صحیح طریقے سے گائیڈ کرے کہ آپ یہ سبجیکٹ پڑھیں گے تو آپ کو اس طرح سے اس میں آگے جا کر آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گے، تو اس کے لیے کوئی صحیح مشورہ دینے والا، صحیح گائیڈ کرنے والا ہونا چاہیے۔ اب جو ہے کسی پیشے کے اختیار کرنے، یعنی کہ اگر کوئی آپ پیشہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، تعلیم مکمل ہو گئی ہے، اب آپ کوئی پیشہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، روزگار کمانے کے لیے کوئی نہ کوئی پیشہ اختیار کرنا پڑتا ہے ہر انسان کو، تو اب کوئی پیشہ اختیار کرنے کا مسئلہ ہے تو اس میں سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ کو کہ آپ کون سا پیشہ اختیار کریں، کون سا آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، تو اس میں بھی جو ہے کوئی ایسا انسان جو کہ ماہر ہو، جس کو پتہ ہو ان ساری باتوں کا اور وہ صحیح رہنمائی کرے، یہ نہیں کہ وہ غلط رہنمائی کر دے اور آپ کو بعد میں جا کے جو ہے اس انسان کو آگے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، بلکہ اس کی صحیح رہنمائی کی جائے تاکہ وہ کوئی صحیح پیشہ اختیار کر سکے۔ یا پھر ہے کوئی نفسیاتی الجھن ہے، اس کو سلجھانا چاہتے ہیں، کوئی دماغی الجھن ایسی ہے، کوئی ایسا دماغی طور پر کوئی آپ کو ایسی سوچ ایسی ہے کہ آپ اس کو کسی مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں ہو رہا، تو اس میں بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے کسی ایکسپرٹ کی جو کہ آپ کو مشورہ دے، آپ کو گائیڈ کرے صحیح طریقے سے۔ ایک بچہ کسی مضمون میں مناسب کارکردگی و کامیابی سے اگر محروم ہے، فرض کریں کوئی طالب علم ہے، وہ کسی مضمون میں نمایاں کامیابی حاصل نہیں کر رہا، وہ کوشش کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، لیکن وہ کامیابی حاصل نہیں کر رہا، اسے نہیں معلوم کہ اس مضمون میں ہی اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اب اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ صرف یہی ایک ایسا مضمون کیوں ہے، فرض کریں میتھ ہے یا سائنس ہے یا کوئی بھی ایسا مضمون ہے کہ جس میں وہ مسلسل ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب اسے یہ نہیں پتا
کہ صرف اسی مضمون میں اس طرح کیوں ہو رہا ہے، کسی اور مضمون میں باقی بھی تو مضمون ہے، ان کو وہ اچھے طریقے سے سمجھ بھی رہا ہے، ان کو اس کے اچھے نمبر بھی آ رہے ہیں، اس میں کامیابی حاصل کر رہا ہے، لیکن صرف ایک ہی مضمون میں اگر اسے بار بار ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو یہاں پہ بھی اس کو جو ہے، اور وہ کون سی ایسی وجوہات ہیں جو اس طالب علم کے مضمون میں ناکامی کا باعث بنتی ہیں۔ اب اس کو یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ رہنمائی ایسے ہی نہیں کی جاتی، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی طالب علم جو ہے وہ کسی مضمون میں بار بار ناکام ہو رہا ہے تو اس مضمون میں ہی اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور پھر یہ وجہ دیکھی جاتی ہے کہ وہ کون سی ایسی وجہ ہے جو اس طالب علم کو اس مضمون میں ناکامی کا باعث بن رہی ہیں۔ ان تمام صورتوں میں بچے، افراد یا طالب علم کو رہنمائی اور مشاورت کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ ایسے تمام مسائل جو ہیں اس میں کسی اچھے رہنما کی ضرورت ہوتی ہے جو صحیح طریقے سے آپ کو گائیڈ کر سکے، کسی اچھے مشاہیر کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کو صحیح طریقے سے مشورہ دے سکے، مشاورت آپ کے ساتھ کر سکے، کونسلنگ کر سکے۔ اب جو ہے یہ دونوں چیزیں ہیں، چیپٹر ہمارا ہے رہنمائی اور مشاورت، یعنی کہ گائیڈنس اینڈ کونسلنگ۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ رہنمائی جو ہے وہ کس طرح سے کی جاتی ہے اور کیوں ضروری ہوتی ہے۔ تعلیم کے قدیم اور جدید مفہوم میں جو فرق آیا ہے اس کے مطابق رہنمائی کے تصور میں بھی وسعت پیدا ہو گئی ہے۔ تعلیم کا قدیم مفہوم صرف اس بات پر مرکوز تھا کہ استاد کا کام کیا ہوتا تھا، بچے کو علم فراہم کرنا ہوتا تھا اور چند کتابوں کے پڑھانے کے ساتھ ساتھ معلومات فراہم کرنا ہوتا تھا۔ یعنی کہ قدیم مفہوم اگر تعلیم کا لیا جائے تو اس میں استاد کا کام صرف یہ تھا کہ وہ کتابوں کے ذریعے سے بچوں کو تعلیم دے، علم فراہم کرے، اور جو ہے کتابیں پڑھانے کے ساتھ ساتھ وہ تھوڑی سی ایکسٹرا معلومات، ایکسٹرا جو ہے نالج بچوں تک پہنچا دیں، یہاں تک کہ اس کا استاد کا جو کام ہوتا تھا۔ لیکن جب جدید مفہوم ہے اس میں تعلیم اور استاد کے فرائض میں یہ بات شامل ہو گئی ہے کہ وہ طالب علم کی شخصیت کی ہمہ پہلو اور ہمہ گیر نشو و نما کرے۔ تعلیم کے اور جہاں جہاں ضرورت ہو طالب علم کی صلاحیتوں کے مطابق مسائل اور مشکلات کو دور کرنے میں طالب علم کی مدد بھی کرے۔ اب جدید معنی جو تعلیم کے جدید معنی ہے، دیکھیں کہ اس میں کس قدر وسعت آ گئی۔ پہلے کیا کام تھا کہ کتابوں کے ذریعے سے علم فراہم کرنا اور تھوڑی سی معلومات دے دینا ایکسٹرا، لیکن جدید معنوں میں کیا آ گیا کہ جو ہے طالب علم کی صلاحیتوں کے مطابق جو ہے مسائل اور مشکلات کو دور کرنے میں طالب علم کی مدد بھی کی جائے، اور جہاں جہاں ضرورت ہو طالب علم کی شخصیت کی ہمہ پہلو اور ہمہ گیر نشو و نما بھی کی جائے، اور یہ معلم رہنمائی کا فریضہ انجام دے۔ اب معلم کے لیے جو ہے رہنما ایک گائیڈ کے طور پر بھی وہ، یعنی کہ بچے کو گائیڈ بھی کرے، رہنمائی کے فریضہ بھی انجام دے۔ بعض صورتوں میں ہر استاد طالب علم کے تمام تر مسائل اور اس کو پیش آنے والی بیشتر مشکلات میں طالب علم کی مدد کرنے کی پوری مہارت نہیں رکھتا۔ اب ہر استاد جو ہیں اس میں رہنمائی کی صلاحیت پوری طرح سے موجود نہیں ہوتی، اس لیے اس کام کے لیے یہ تصور بھی سامنے آیا کہ رہنمائی کا ایک علیحدہ شعبہ اور جو ہے اداروں میں قائم کیا جائے، اور اس پر جو ہے اس کام کو انجام دینے کے لیے ایک ماہر شخص کو بھی ان اداروں میں موجود ہونا چاہیے۔ یعنی کہ اب یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک استاد جو ہے وہ کہاں تک رہنمائی کرے گا، ٹھیک ہے، تو تھوڑا اب یہ ضرورت پیش آ گئی کہ اس کے لیے جو ہے الگ سے ایک شعبہ تیار کر دیا جائے اور اس میں ماہرین جو ہیں ان کو بٹھایا جائے جو کہ بہتر رہنمائی کر سکیں، بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکیں۔ رہنمائی کے لغوی معنی ہوتے ہیں راستہ دکھانے، نشاندہی کرنے، آگے آگے چل کر پیروی کرانے یا مشکل میں مدد کرنے کے ہوتے ہیں۔ رہنمائی کو اگر دیکھا جائے تو اس کے معنی جو ہیں راستہ دکھانے کے بھی آ جاتے ہیں، نشاندہی کرنے کے بھی آ جاتے ہیں، اور پیروی کرانے یا مشکل میں مدد کرنے کے بھی آ جاتے ہیں۔ اب رہنمائی جو ہے ہر انسان کے لیے ضروری ہوتی ہے، ہر انسان کو ضرورت پیش آتی ہے رہنمائی کے لیے، کہیں نہ کہیں زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر انسان کو ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ رہنمائی کسی فرد کے لیے سوچنا نہیں بلکہ اس کے ساتھ مل کر سوچنے اور مشکل کا حل تلاش کرنے کا نام ہے۔ اب یہ نہیں کہ رہنمائی جو ہے اس میں گائیڈنس جو ہے اس میں صرف یہی ہے کہ کسی کے ساتھ بیٹھ کے اس نے مسئلہ پیش کیا اور آپ نے اس کے ساتھ سوچ بچار کیا، بلکہ جو ہے رہنمائی کا کام جو ہے اس کے ساتھ مل کر سوچنے اور مشکل کا حل بھی تلاش کرنے کا اور مشکل کا حل تلاش کرنے کا بھی نام ہے، یعنی کہ صرف سوچنا ہی نہیں بلکہ اس مشکل کو
حل بھی کرنا ہے، اس کا حل بھی نکالنا ہے۔ صرف مشکل کو حل کر دینا کافی نہیں، بلکہ فرد کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ اپنی مشکل کو خود سمجھے اور اپنی صلاحیت کو کام میں لا کر اس مشکل کا حل نکال سکے۔ رہنما کسی فرد کو سوچنے، غور کرنے اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے، پہچاننے کے لیے، مسئلے کی شناخت کرنے اور اسے مشکل یا مسئلے کو حل کرنے کے طریقے تلاش کرنے کے قابل بنا کر باقی جو ہے وہ خود حل کر سکتا ہے، یعنی کہ اس قابل بنا دیا جاتا ہے رہنمائی کے ذریعے سے کسی فرد کو کہ وہ اپنا مسئلہ خود حل کرنے کے قابل ہو سکتا ہے، یعنی کہ اس کو مشکلات کے حل جو اس کے مشکل سے اس کو نکال دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور رہنما کسی فرد کو سوچنے اور غور کرنے اور اپنی صلاحیتوں کو استعمال میں لانے کے لیے اس کو تیار کرتے ہیں، مینٹلی طور پر، ذہنی طور پر اس انسان کو تیار کیا جاتا ہے مشکلوں سے نکلنے کے لیے، تو اس طرح سے وہ خود جو ہے اپنی مشکلات حل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اور ان باتوں کی تعریف جو ہے ہم ان الفاظ میں بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ رہنمائی کی جو تعریف ہے وہ ہم ان الفاظ میں بھی کر سکتے ہیں کہ رہنمائی ایک ایسا منصب ہے، مسلسل اور پیشہ وارانہ عمل ہے جس کے ذریعے افراد یا طالب علم کسی ایسی مدد فراہم کی جائے کہ وہ اپنے تعلیمی، ذاتی، معاشرتی اور معاشی مسائل و مشکلات سے واقفیت حاصل کر سکے اور ان کے لیے دانشمندانہ طریقے ڈھونڈ سکے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ رہنمائی جو ہے اس کے مختلف پہلو آتے ہیں، یعنی کہ تعلیمی رہنمائی، پیشہ وارانہ رہنمائی، ذاتی مسائل میں رہنمائی، یعنی کہ ان مختلف پہلو ہوتے ہیں رہنمائی کے، کہیں تعلیم کے سلسلے میں رہنمائی کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، کہیں کوئی شعبہ اختیار کرنے کے سلسلے میں رہنمائی کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، اور کہیں کوئی ذاتی مسئلہ ہے تو اس کو حل کرنے کے لیے بھی رہنمائی کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ اب ہے مشاورت۔ مشاورت جو ہے رہنمائی فرد کو تمام شعبوں میں مدد